السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں جیمسٹون ڈیل چینل، اور آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ پتھروں کے جو فوائد ہیں اور صحت کے حوالے سے جس طریقے سے ہم ان سے صحت اور بیماریوں سے بچنے کے لیے ان کا استعمال کر سکتے ہیں، اور کون کون سی بیماریاں ان سے رفع ہو سکتی ہیں، اور کون کون سے پتھر اور کس طریقے سے ہم ان کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو دوستو، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یہ ہے سنگ یشب۔ یہ بھی انتہائی خوبصورت پتھر ہے، اس کے اندر لائٹ پاس نہیں ہوتی ہے، اس کا کلر بیسیکلی گرین ایگٹ کی طرح ہوتا ہے، لیکن بیچ میں چھوٹے چھوٹے سپاٹس بھی آ جاتے ہیں، کلر تھوڑا چینج بھی ہو جاتا ہے، لیکن کلر تھوڑے بہت مختلف بھی ہو سکتے ہیں۔ تو دوستو، اس پتھر کو پہننے سے بہت ساری بیماریوں سے فائدہ ہو سکتا ہے، اور عام طور پہ میں یہ ہر ویڈیو میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جس کسی کو بھی اصلی پتھر چاہیے ہو اور وہ ان کو نہیں ملتا، کسی قسم کی آپ کو مشکلات درپیش ہوں، تو آپ واٹس ایپ میں میرا نمبر ڈسکرپشن میں دیا گیا واٹس ایپ کا، وہاں سے آپ میرے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ آپ کو سستا اور معیاری اور گارنٹی کے ساتھ اصلی پتھر ملے گا۔ اور دوستو، اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ بھی کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن بٹن کو بھی ضرور آپ پریس کریں، تاکہ آپ کو نئی اپلوڈ ویڈیو کا جو ہم ڈیلی بیس پہ کرتے ہیں اس کا نوٹیفیکیشن مل سکے، اور آپ اس سے جلدی سے جلدی فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو دوستو، چلتا ہوں اپنی ویڈیو کی طرف۔ یہاں جو سنگ یشب ہے یہ بھی انتہائی زیادہ تر خوبیوں کا مالک ہے، اور اس میں بہت سارے ایسے انسانی صحت کے حوالے سے مسائل ہیں جن کو یہ حل کر سکتا ہے۔ تو دوستو، جب بھی پتھر پہنے اصلی پہنے، اور اگر آپ محسوس کرتے ہوں کہ آپ کا کوئی بھی مسئلہ جو میڈیکل ایشو ہے وہ پیٹ سے اوپر کے حصے میں ہے، اپر لمز جس کو بولتے ہیں، تو آپ کو گلے میں اس کا لاکٹ پہننا ہے، اور اگر پیٹ سے نیچے ہے، گردہ اور گردے سے نیچے کے جو آرگن ہیں ان میں کوئی مسئلہ ہے، تو تب آپ نے اس کا انگوٹھی بھی پہن سکتے ہیں، اور کمر پہ بھی ایک لاکٹ بنا کے وہ بھی پہن سکتے ہیں۔ تو یہ دو کنڈیشن ہیں۔ دوستو، سنگ یشب جو ہے یہ خاص طور پہ بواسیر کے مریضوں کے لیے بہت اچھا پتھر ہے۔ یہ اگر کمر میں اس کو باندھ لیتے ہیں تو بہت اچھا افاقہ ہو سکتا ہے، اور بواسیر میں بھی کئی قسم کی اقسام ہے، خونی بھی ہے، بادی بھی ہے، موقع بھی ہوتے ہیں، بعض کا ٹیومر ٹائپ بھی آ جاتے ہیں، تو کافی یہ مشکل اور کافی تھکا دینے والی بیماری ہے یہ بھی۔ اور اس کے ساتھ ہی اگر آپ کسی قسم کا کوئی زہریلا کیڑا یا سانپ آپ کو ڈس جاتا ہے، اس میں آپ کے اس کے اثر کو زائل کرنے کے لیے بہت اچھا کارآمد ثابت ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے جگر اور معدے کی جو پرابلم ہے، جگر میں خاص طور پہ جو ہیپاٹائٹس بی اور سی ہے، اس کے لیے یہ بہت اچھی پروٹیکشن دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی معدہ میں جو مسائل ہوتے ہیں، اچھی طرح سے غذا ہضم نہیں ہوتی، اور اچھی طرح غذا ہضم نہ ہونے کی وجہ سے بندے کو انیمیا رہتا ہے، خون اتنا نہیں بن پاتا جتنی کہ خوراک ہضم ہوگی تو ڈیفینیٹلی خون بنے گا، اور اسی سے کمزوریاں بھی ہوتی ہیں، اور اسی سے معدے کے مسائل اور بھی بڑھتے جاتے ہیں۔ اور درد ذی میں جب خاص طور پہ جو زچگی کے درمیان بچوں کو جب بچے کی پیدائش ہو رہی ہوتی ہے، تو خاص طور پہ اس وقت کی جو کمپلیکیشن ہوتی ہیں عورتوں میں، ان کو یہ زائل کرنے میں، ان کو ختم کرنے میں بہت اچھا ثابت ہوا ہے یہ۔ اور اس کے ساتھ ہی عورتوں کی خاص بیماری جس کو لیکوریا کہتے ہیں، اس میں یہ بہت اچھا کارآمد ثابت ہوا ہے۔ اگر آپ اس کا انگوٹھی میں پہن لیں اس کو، یا پینڈنٹ میں پہن لیں، یہ بہت اچھا آپ کے لیے ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی مردوں کی قوت باء کے لیے، مردوں کی مردانہ قوت کے لیے بہت اچھا پتھر ہے، اس کو اگر آپ پہنیں گے تو۔ اس کے ساتھ ہی بلڈ پریشر والے مریض جن کا بلڈ پریشر اپ ڈاؤن رہتا ہے اور کنٹینیوسلی ایک جگہ پہ نہیں رہتا، اسی وجہ سے پلس بھی اپ اینڈ ڈاؤن رہتی ہے اور طبیعت خراب رہتی ہے ہر وقت، اس طرح کے مریضوں کے لیے بھی یہ بہت اچھا ثابت ہوا ہے۔ تو دوستو، اس طرح جو مطلب پتھر میں نے آپ کو بتایا، سنگ یشب کو آپ استعمال کر کے بہت ساری بیماریوں سے آپ افاقہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو دوستو، یہ بات انڈرسٹوڈ ہے کہ شفا اللہ تعالیٰ نے ہی دینی ہے۔ مثال کے طور پہ کسی کو گردے کا مسئلہ ہے، پتھری ہے گردے کی، یا ویسے سوزش ہے، یا کوئی اور مسئلہ ہے، کوئی خطرناک بیماری لگ جاتی ہے خدا نخواستہ کسی کو، تو آپ دیکھیں انسان کہاں کہاں جا کے علاج نہیں کرواتا، اور کہاں کہاں در کی ٹھوکریں نہیں کھاتا۔
لیکن شفا چونکہ ان دوائیوں کے اندر نہیں ہے، شفا اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، وہ جس چیز میں بھی ڈال دے، تو چاہے وہ دوائی میں ڈال دے، چاہے وہ کسی کے پھونک میں ڈال دے، چاہے وہ کسی نظر میں ڈال دے، تو شفا آپ کو وہاں سے مل جاتی ہے۔ تو یہ پتھر جو ہیں ایز اے ریمیڈی ہے اور بیسٹ ریمیڈی ہے۔ دنیا پوری میں اس وقت اس علاج کو بہت پاپولیرٹی مل رہی ہے، بہت فیمس ہو رہا ہے یہ علاج۔ اس میں نہ تو آپ کو کوئی ایسا کوئی خاص ٹریٹمنٹ کرنی پڑتی ہے، نہ کوئی کھانا پڑتا ہے، نہ کوئی اس کے لیے کوئی مساج ہے، نہ کوئی اور تھراپی ہے۔ یہ بڑا سمپل اور سادہ سا یہ علاج ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کو پہن لیں یا اسپیسیفک طریقے سے اس سے علاج کرتے ہیں تو آپ کو ہر طرح افاقہ ہو سکتا ہے۔ تو دوستو، منرلز کی جو کمپوزیشن ہوتی ہے، جس طرح میں پہلے بھی کئی ویڈیو میں ذکر کر چکا ہوں، اسپیسیفک اس ویڈیو کے اوپر بھی میں نے ایک جو ہے ٹاپک رکھا تھا کہ انسان کی اور قیمتی پتھروں کی جو کیمسٹری ہے اس میں فرق کیا ہے۔ تو بیسیکلی فرق اس کے اندر نہیں ہے، جو انسان کے اندر کیمیکل کمپوزیشن ہے وہی چیز پتھروں کے اندر ہے، اور اسی طرح سے جو چیزیں ہم کھاتے ہیں ہمیں کھانے سے ان کا فائدہ ہوتا ہے، جو پینے والی ہیں ان کو پینے سے ہوتا ہے۔ جو علاج کے طور پہ ہم استعمال کرتے ہیں ان کی مقدار ہم گرامز میں لیتے ہیں یا ملی گرامز میں لیتے ہیں، تو وہ ہماری بیماریوں کو ٹھیک کرتی ہے۔ اسی طرح پتھر بھی ایک ریمیڈی ہے، ایک علاج ہے، لیکن ہم اس کو کھاتے نہیں ہیں ڈائریکٹلی، کیونکہ آگے چل کے میں اور بھی ویڈیوز ترتیب دوں گا جس میں یہ کشتہ جات ان کے بنتے ہیں اور وہ انسان استعمال کرتا ہے۔ تو دیکھ لیں اب کھانے میں بھی استعمال ہو رہے ہیں، دوائی کے طور پہ استعمال ہو رہے ہیں، تو ایسے فوائد ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔